جو اللہ کے احکام کو نہ ماننے کے لیے طرح طرح کی حجتیں قائم کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے تقاضے کرتے، چیلنج کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لوگوں کے سامنے انہی کی زبان مبارک سے بیان فرمائی کہ آپ کو کس لیے بھیجا گیا، آپ کی ڈیوٹی کتنی ہے، اور باقی کام جس کے لیے وہ تقاضا کرتے ہیں وہ کس کا ہے، وہ میرا ہے، اور میرا ہی کام لوگوں کے دلوں کو بدلنا یا نہ بدلنا ہے۔ آپ ان کے اس مس بیہیو پر پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ ان کے سامنے اپنی ڈیوٹی کھول کر بیان کر دیں کہ میرا کام صرف اللہ کا حکم پہنچانا ہے اور خود اس کی بندگی کرنا ہے اور خود اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھنا ہے، لہٰذا میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جس کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے ان لوگوں کے کرتوت یاد کروا رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور جب بھی کوئی اس طرح کی دل آزاری کی وہ لوگ بات کرتے تو ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ پھر نئے سرے سے اپنے محبوب کو وہ چیزیں یاد دلاتا تاکہ بار بار وہ چیزیں آپ یاد کرتے رہیں، وہ حالات آپ کی نظر سے گزرتے رہیں، تو آپ کو بار بار ان لوگوں کے رویوں سے تسلی رہے کہ یہ کوئی آج نہیں کرنے لگے بلکہ ان کے کرتوت ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ تو اسی کانسیپٹ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ کسی رسول کی ڈیوٹی اور کسی رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ نشانی سے مراد کوئی معجزہ، کوئی عذاب، ان کو چیلنج کرنے کے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی نبی، کوئی رسول اپنی مرضی سے تمہارے چیلنج سے، تمہارے بار بار کہنے سے تنگ آ کر ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لکل اجل کتاب، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے یا وعدہ ہر ایک چیز کا لکھا جا چکا ہے، مطلب کہ کون سی چیز کس وقت پیش آئے گی، کون سا عذاب کب آئے گا، کون سی نشانی کب دکھائی جائے گی، یہ ان کے کہنے پر ہم بھیجنے والے نہیں ہیں۔ یہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ ان لوگوں کی عادتیں تو ایسی ہیں کہ انہیں زمین و آسمان کو بدل دیا جائے اور زمین و آسمان کو نشانیوں سے بھر دیا جائے، یا جو یہ مانگیں اور جو نہ مانگیں وہ سب کچھ اکٹھا انہیں دکھا دیا جائے، پھر بھی جن کے نصیب میں کفر لکھا جا چکا یا جو لکھوا چکے ہیں وہ ہدایت نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے، جسے چاہے وہ مٹاتا ہے اور جسے چاہے وہ ثابت کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اسی کے پاس دراصل لکھا ہوا ہے، اور وہ جو لکھا ہوا ہے وہ اس لکھے ہوئے کا پابند نہیں ہے کہ وہ لکھا ہے تو اب وہ وہی کرے گا، بلکہ وہ جو اس نے لکھا ہوا ہے وہ اپنے مقربین کے علم کے لیے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ہی تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے، یا پھر اس وعدے کے آنے سے پہلے ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیں، تو بہرحال دونوں صورتوں میں آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ میرا پیغام ان تک پہنچاتے رہیں، باقی رہا حساب لینا تو وہ ہمارے ذمے ہے۔ کیا اعتراضات کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، چیلنجز کرنے والوں کو یہ نہیں دکھتا کہ ہم گھٹاتے آ رہے ہیں ان کی آبادی کو ہر طرف سے؟
اور اللہ حکم فرماتا ہے ہر چیز کا، اور جب اس کا حکم آ جاتا ہے تو اسے پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر اللہ جلدی حساب نہیں لے رہا تو یہ بھی ایک اس کا کرم ہے، ورنہ اسے حساب لیتے کیا دیر لگتی ہے، اسے تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ تمہاری زمین گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، تمہاری آبادی گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا اس سے بڑی بھی کوئی نشانی چاہیے کہ تمہارا کفر اور شرک جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، ہم اپنے محبوب کے غلاموں کے ذریعے اور ان کی تھوڑی تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود اور بے سر و سامان ہونے کے باوجود انہیں فتوحات عطا فرما رہے ہیں کہ غلبہ اور فتح اسلام اور مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اور یہ علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، اور لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دین سچا ہے یا میرا نبی سچا ہے یا میری کتاب سچی ہے؟